کوئی ہیکر نہیں ہے, کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی. یہ عمران اور اس کے کوچ کی کارستانی ہے. بتاؤں ڈسکریڈٹ عام آدمی کی نظر میں مسلم لیگ نون کے لیے ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی آڈیو بھی لیک کرتے ہیں؟ یہ آڈیو بھی لیک ہوئی, وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال, ایک سیکنڈ پہلے اس کا جواب سن لیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران اور اس کے کوچ کی کارستانی ہے. کوئی ہیکر نہیں ہے, کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی, کوئی بتاؤں. ہاں اتنے تو آپ بھی نہیں کہ آپ کو نام نہ پتا ہو. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ہیکر نہیں ہے, کوئی ڈارک ویب کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب جو ہے وہ انہی کی کارستانی ہے. میں جس طرح افیکٹ ہوئی ہوں, میرا کیس 4-5 سال, میرے کیس کی جب ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا, میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. جب انشاءاللہ آ جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کروں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 4-5 سال یا 6 سال ہو گیا پیناما کو آئے ہوئے, مجھے کوئی شک نہیں تھا. مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹھیک ہے ہمارے اوپر سختی بھی آئی, ہمارے پہ آزمائش بھی آئی, ہم نے کچھ نقصان ناقابل تلافی بھی ہو گئے, لیکن اس پورے 6 سال میں جس طرح سازشیوں کے چہرے عوام نے دیکھے, اگر وہ 6 سال کا عرصہ نہ گزرتا تو بھلا وہ چہرے کبھی عوام کے سامنے آتے؟ تو قدرت کا اپنا طریقہ ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا. اور آج بھی یہ سائفر والی لیکس پہ آپ آ جائیں, جب یہ لیکس بنی جا رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر, تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لیکس باہر آ جائیں گی اور سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. انہوں نے تو مسکین بننے کی کوشش کی عوام کے سامنے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کے آ جاؤں گا کہ میں وکٹم ہوں. بھئی آپ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جس کو ایک جھوٹے کامے کی بنیاد پر نکالا گیا. آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جب آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی. کارکردگی آپ کی اتنی بری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ, جب آپ کی کارکردگی بری تھی, جب آپ کے اپنے ممبرز آپ کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے چھوڑ گئے تھے, تو ظاہر ہے باہر آ کے کچھ کہنے کے لیے تو ہونا چاہیے تھا نا. تو شیطانی دماغ جو ہے وہ عمل میں آیا اور اس نے یہ سازش گھڑی بیٹھ کے. تو آخر انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوتا, سب کو سب کچھ پتہ چلتا ہے, وقت کی بات ہے, سب سامنے آئے گا. جی صاحبہ, آپ مسلم لیگ نون کی تقریباً اس وقت قیادت آپ ہی کر رہی ہیں, لیکن اچھا؟ دیکھ لیں. اچھا, آپ انکار کریں گی صدارت کی؟ میں آپ کو پہلے ہی مبارک دے دیتا ہوں. اچھا چلیں, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام جب آپ کو حکومت ملی, خاص طور پہ پنجاب میں بھی ملی, تو جو لوگ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے, خاص طور پر جنہوں نے عمران خان کے بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے پریس کانفرنسز کی, ان کے ثبوت سامنے لے کے آئے اور انہوں نے بات سب سے پہلے علم بلند کیا, آج ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, ان کی نجی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پلیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس ریڈ کر رہی ہے, پنجاب حکومت پڑی ہے. میں علیم خان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, اسی طرح دیگر لوگ بھی ہیں, ان کی سوسائٹی پر جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں. اس پر مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کیا پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ ان کا ساتھ لوگ دیں گے؟ دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, یہیں سے ان کی بات پتہ چل جاتی. بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے, ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے, ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے, تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا. آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو, سازشی شخص کو چھوڑ دیا, تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آ گئے, ان کی چیزیں بھی یاد آ گئی, ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں. تو یہ تو خود ہی بھائی بات. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ بھی شارٹ لیوڈ ہے انشاءاللہ. ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا. بس میں ذرا تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا, جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک پروسیس ہے. مسلم لیگ نون نے ان کو آنر کیا, آنے والے ضمنی الیکشن میں ان کو ٹکٹیں دی. حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے تو شاید ہماری زیادہ سیٹیں نکلتی. اور ہمیں لوگ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر آپ ٹکٹیں دیں گے تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ رہے ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے.
لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب یہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے, جب انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق, تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے.